اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ کل بات ہوئی تھی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مسئلے میں دو ائمہ میں سے دو آدمیوں سے ایک کی رائے الگ ہے، دوسرے کی اس سے بالکل الٹ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں حق پر ہوں؟ ایک حق پر ہونا چاہیے، تو حقیقت میں دونوں حق پر ہوتے ہیں، دونوں ہی سیدھے راستے پر ہوتے ہیں۔ کل اس سے مثال دی تھی قرآن پاک کے اندر سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی۔ آج دو مثالیں چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بھیجا بنی قریظہ کی طرف، اور آپ نے یوں ارشاد فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی بھی بنی قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے۔ عصر کی نماز بنی قریظہ جا کر پڑھنی ہے، پہلے نہیں پڑھنی۔ اب حضرات صحابہ کرام چل پڑے، بنی قریظہ ابھی نہیں پہنچے تھے کہ عصر کی نماز لیٹ ہونے لگی، قضا ہونے لگی، وقت ختم ہونے لگا۔ اب حضرات صحابہ کرام آپس میں پریشان ہو گئے، مشورہ کرنے لگے کہ حضور نے فرمایا تھا بنی قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنی ہے، اب نماز قضا ہو رہی ہے، کیا کریں؟ تو صحابہ کرام کی دو جماعتیں بن گئیں۔ بعض کہنے لگے کہ نماز قضا کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ تیز چلو، جلدی چلو تاکہ وہاں عصر تک پہنچ جاؤ۔ اب ہم اپنے طور پر تو تیز چلے لیکن نہیں پہنچ سکے، اب نماز کو تو قضا نہ کریں، نماز یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ اور دوسرے بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھنی، ہم تو نہیں پڑھتے، ہم تو حضور کی بات مانیں گے۔ لہذا دو جماعتیں بن گئی، بعض لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی اور بعض نے نہیں پڑھی، وہاں پہنچ کر پڑھی۔ جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو کارگزاری سنائی کہ جی ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں جا کر پڑھنی ہے، راستے میں نماز قضا ہو رہی تھی، اب ہم کیا کرتے؟ بعض نے پڑھ لی ہے، بعض نے نہیں پڑھی۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، یہ لفظ ہیں کہ آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ڈانٹا، یعنی دونوں کو درست قرار دے دیا۔ ایک گروہ نے، ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر عمل کیا تھا، یعنی آپ کی چاہت کیا ہے؟ آپ کی چاہت یہ تھی کہ تیز چلیں، نماز قضا نہ کریں۔ اور دوسری جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر عمل کیا تھا کہ آپ کے الفاظ کیا ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہی درست قرار دے دیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے اور ایک آدمی نماز چھوڑ دے وہ بھی ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں سے ایک حق پر ہونا چاہیے، جیسا کہ آج کل اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، دونوں ہی حق پر ہیں، دونوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا۔ ایک نے الفاظ پر عمل کیا اور ایک نے اس پر عمل کیا ظاہری منشا پر۔ دوسری مثال چھوٹی سی، دو صحابہ کرام جا رہے تھے اور راستے میں نماز کا وقت ہوا، پانی موجود نہیں ہے۔ اب کیا کریں بھائی، پانی نہیں ہے کہ جی تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دونوں نے تیمم کیا، دونوں نے نماز پڑھ لی۔ یہ واقعہ ابو داؤد اور نسائی کے اندر ہے۔ نماز پڑھ لی دونوں نے، ابھی نماز پڑھنے کے بعد چل پڑے، تھوڑا سا آگے گئے تو پانی مل گیا۔ ابھی نماز کا ٹائم باقی ہے، نماز کا ٹائم باقی تھا کہ پانی مل گیا۔ اب وہ دونوں پھر آپس میں اختلاف ہو گیا کہ یار پانی تو اب مل گیا ہے، تیمم تو اس وقت ہوتا ہے جب پانی نہ ہو، پانی ہمیں مل گیا ہے، نماز کا ٹائم باقی ہے، لہٰذا اب وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لیں۔ وہ تیمم والی نماز تو ختم ہو گئی یا تو پانی نہ ملتا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، نماز ایک دفعہ پڑھ لیے تو ہو گئی، بس ختم۔ اب ایک نے نماز دوبارہ پڑھی وضو کر کے، اور ایک نے پہلے ہی نماز کو کافی سمجھا جو تیمم سے پڑھی تھی۔ اب یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، بعد میں جب بھی پہنچے ہوں گے مسئلہ پوچھا کہ جی ایسے ایسے ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی تیمم کے ساتھ پڑھی تھی، بعد میں وضو نہیں کیا تھا، اس سے فرمایا اصبت السنۃ، کہ تو نے سنت پر عمل کیا، یعنی نماز پڑھ لی تیمم کر کے، پانی نہیں تھا۔ اور جنہوں نے دوبارہ نماز پڑھی دوبارہ وضو کر کے، ان سے فرمایا وَلَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، کہ تجھے دوہرا ثواب ہوگا، یعنی نماز تمہاری پہلے والی بھی ہو گئی جو تیمم کے ساتھ پڑھی تھی،
تو اب ایک نے ایک عمل کیا، دوسرے نے اس کے بالکل مخالف عمل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی غلط نہیں کہا۔ لہٰذا ایسے ہی جو ائمہ اربعہ ہیں جنہوں نے دین پر محنت کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک امام کہتا ہے کہ جی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو، دوسرا کہتا ہے نہ پڑھو، جی ایک تو حق پر ہوگا ایک غلطی پر ہوگا، ایسا نہیں ہے، دونوں ہی حق پر ہیں، دونوں ہی صحیح ہیں، دونوں ہی درست ہیں۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت ایک امام کے قول پر عمل کر لو، کسی وقت دوسرے امام، اس کی اجازت نہیں ہے کہ جی جب دونوں ہی حق پر ہیں تو لہٰذا ہم کبھی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں کبھی چھوڑ دیں، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تلفیق۔ اب ہم آپ سمجھتے اتنا نہیں سمجھتے یعنی دین کی باتیں، تلفیق کی اجازت نہیں ہے۔ تلفیق کہتے ہیں کہ سہولت کو لے لینا اور مشکل کو چھوڑ دینا، یعنی یہ تو نفس کی اتباع ہو جائے گی کہ دل میرا چاہتا ہے یوں کر لوں پھر دل چاہ۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں چھوٹی سی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اب سردیاں ہیں، سردیوں کے اندر وضو کیا تازہ تازہ اور خون نکل آیا جسم سے، اب آدمی کہے کہ یار اب دوبارہ کیسے وضو کریں، اتنی سردی ہے ٹھنڈا پانی ہے، لہٰذا امام شافعی کے نزدیک تو وضو نہیں ٹوٹتا، میں دوبارہ وضو نہیں کرتا، وہ بھی حق پر ہیں۔ اور امام حنیفہ کے نزدیک ٹوٹتا ہے تو میں اس کا مسلک چھوڑ دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ نفس کی اتباع ہے۔ اور دوسرا مسئلہ آیا، اب عورت کو ہاتھ لگانے سے امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اب عورت کو ہاتھ لگایا، اب کہنے لگا کہ او ہو یار امام حنیفہ کے نزدیک تو نہیں ٹوٹتا، چلو میں ان کے مسلک پر عمل کر لیتا ہوں، تو اس کو تلفیق کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی ایک ہی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا ثبوت بھی حدیث شریف سے ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے، ایک واقعہ ہے، مدینہ منورہ سے کچھ لوگ حج کرنے گئے، وہاں حج کیا، صحابہ کرام کے دور کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ تو حج کے اندر ایک عورت کو ناپاک ہو گئی طواف کرنے کے بعد، طواف وداع ابھی اس کا باقی تھا، آخری طواف، اس سے پہلے وہ ناپاک ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا مسئلہ پوچھیں کہ اب اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے، آیا یہ اتنے دن ٹھہری رہے، جب پاک ہو دوبارہ سے طواف وداع کرے اور پھر جائے، یا ابھی سے چلی جائے؟ تو مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جی ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا ہے، باقی اعمال تو عورت نے کر لیے ہیں، آخری طواف باقی ہے طواف وداع، وہ نہیں کیا اور ناپاک ہو گئی، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس عورت کا حج ہو گیا، یہ چلی جائے، اس کا حج ہو گیا، ٹھہری نہ رہے۔ تو آگے اہل مدینہ نے کیا جواب دیا؟ اہل مدینہ، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 37 پر یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو اہل مدینہ نے کہا لا نأخذ بقولک وندع قول زید، یعنی اہل مدینہ مدینہ منورہ میں حضرت زید بن ثابت سے مسئلے پوچھتے تھے، اور زید بن ثابت کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ عورت ٹھہری رہے، جب پاک ہو دوبارہ طواف وداع کرے اور پھر جائے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں وہ چلی جائے۔ اب دونوں مسئلے تو الگ الگ ہیں۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ جی ہم زید بن ثابت کے قول کو چھوڑ کر آپ کے قول پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو انہی سے مسئلے پوچھتے ہیں، انہی کی بات پر عمل کریں گے، لہٰذا ایک وقت میں ایک ہی کی بات پر عمل کیا جائے گا، دوسرے کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر بالفرض آپ اتنے عالم ہیں، قرآن حدیث کے اتنے ماہر ہیں کہ آپ نے تحقیق کر لی کہ ہمارے امام کا قول قرآن حدیث کے خلاف ہے، اور پھر بھی آپ اسی امام کے قول کو ہی پکڑے رہتے ہیں، تو یہ فرقہ ہے، اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ یعنی جب قرآن حدیث سامنے آ جائے کہ قرآن پاک کے اندر مسئلہ یوں ہے، حدیث شریف کے اندر مسئلہ یوں ہے، صحابہ کرام نے مسئلہ یوں بتایا ہے، اور ہمارا امام اس سے الگ مسئلہ بتا رہا ہے، تو پھر امام کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن حدیث صحابہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر وہاں پر قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے امام نے یوں کہا ہے، تو اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ کام میرے آپ کا نہیں ہے، ہمیں کیا خبر حدیث میں کیا آیا ہے کیا نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے اردو کی کتاب دکھا دی کہ جی دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ یہاں ہاتھ باندھتے تھے سینے پر، اب ہم نے اگلی نمازیں اس سے بھی اوپر باندھنا شروع کر دیے۔ بھئی ہمیں کیا پتہ اگلے کے پاس حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے جس کے پاس اتنی تحقیق ہو کہ وہ اچھی طرح جانتا ہو کہ ہمارے امام کا قول غلط ہے، تو پھر امام کے قول کو چھوڑنا ضروری ہے، قرآن حدیث کو نہیں چھوڑا جائے گا۔